دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، شان اور شوکت، لیکن ایک چیز کی کمی تھی: عاجزی۔ یہ بادشاہ تھا فہیم الدین، جو مشرق کی سب سے بڑی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل آسمان سے باتیں کرتا اور اس کی دولت سمندر کی لہروں کی طرح بے شمار تھی۔ مگر بادشاہ کا دل غرور سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ خود کو خدا کا ہم مرتبہ سمجھنے لگا تھا۔ ہر صبح جب سورج نکلتا، بادشاہ کی خدمت میں 10 غلام حاضر ہوتے۔ کوئی جوتے چمکاتا، کوئی تاج اٹھاتا اور کوئی صرف اس کے قدموں کی دھول جھاڑنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا: سنو اے میرے وزیر و مشیر، اس دنیا میں میرے جیسا عظیم کوئی نہیں۔ میں انصاف میں سب سے آگے، دولت میں سب سے زیادہ اور عزت میں سب سے بلند ہوں۔ سب درباریوں نے ہاتھ باندھ کر کہا: جہاں پناہ کا فرمان سچا ہے۔ لیکن ایک بوڑھا وزیر جس کا نام حکیم نعمان تھا خاموش بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پوچھا: کیوں نعمان، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے؟ نعمان نے آہستہ سے کہا: جہاں پناہ، دنیا میں ہر چیز وقت کے تابع ہے، تخت بھی، تاج بھی اور انسان بھی۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے غرور پر بات کرنے کی؟ غرور تو کمزوروں کا ہوتا ہے، میں تو بادشاہ ہوں۔ نعمان نے مسکرا کر کہا: جہاں پناہ، غرور بادشاہ کو نہیں پہچانتا، وہ تو بس انسان کو انسان سے گرا دیتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نعمان کو قید کر دو اور کل صبح اس کا فیصلہ ہوگا۔ سب حیران رہ گئے مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ رات گزری، صبح ہوئی۔ بادشاہ محل کے باغ میں سیر کے لیے نکلا۔ اسی دوران دروازے پر شور سنائی دیا۔ محافظوں نے بتایا کہ ایک درویش آیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ درویش اندر آیا، سفید لباس، چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون۔ اس نے سلام کیا اور کہا: جہاں پناہ، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا: تحفہ میرے لیے؟ درویش نے اپنی جھولی سے ایک سونے کا پیالہ نکالا۔ پیالہ اتنا چمکدار تھا کہ لگتا جیسے سورج کی کرنوں سے بنایا گیا ہو۔ درویش بولا: یہ پیالہ عام نہیں، اس میں جو پانی پائے گا وہ صرف وہی پی سکتا ہے جو غرور سے پاک ہو۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ ہنس پڑا: میں غرور سے پاک نہیں، دنیا کا سب سے عادل اور نیک بادشاہ، اور تم کہہ رہے ہو غرور؟ وہ پیالہ اٹھا کر بولا: دیکھتے ہیں یہ جادوئی بات سچ ہے یا فریب۔ اس نے پیالے میں پانی بھروایا اور جیسے ہی لبوں کے قریب لایا، پانی اچانک پتھر میں بدل گیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر ہر بار پانی جم جاتا۔ درویش نے کہا: جہاں پناہ، یہ پیالہ دھوکا نہیں، یہ سچ دکھاتا ہے، اس میں غرور کو جگہ نہیں۔ بادشاہ چیخا: تم نے میرے ساتھ جادو کیا ہے، محافظو، اس شخص کو گرفتار کرو۔ لیکن درویش ہنسا: میں تمہیں قید کرنے نہیں آیا، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں، تمہارے اپنے غرور سے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ اسے اپنے لفظ، اپنی حرکتیں اور نعمان کا وہ جملہ یاد آتا رہا: غرور انسان کو انسان سے گرا دیتا ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ بادشاہ اندر ہی اندر بدلنے لگا۔ ایک دن اس نے وزیر نعمان کو رہا کیا اور کہا: میں تم سے معافی مانگتا ہوں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس غرور کو کیسے ختم کروں۔ نعمان نے کہا: جہاں پناہ، اگر واقعی دل سے بدلنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے درمیان جائیے، محل سے باہر رعایا کے دکھ دیکھیے، ان کی خدمت کیجیے، شاید تب آپ کے دل سے غرور کا زہر نکل جائے۔ اگلی صبح بادشاہ نے عام کپڑے پہنے، تاج اور شان و شوکت چھوڑ دی اور محل سے باہر نکلا۔ بغیر کسی پہچان کے وہ شہر کے بازار میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا غریب مزدور مٹی میں پسینہ بہا رہے تھے، ایک بڑھیا اپنے بیمار بیٹے کے لیے دوا مانگ رہی تھی اور ایک بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ ایک بچے کے پاس گیا، اسے کھانا دیا، ایک مزدور کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھمایا اور اس بڑھیا کے بیٹے کے علاج کا خرچ ادا کیا۔ ہر دن وہ یہی کرنے لگا۔ درویش کہیں نظر نہیں آیا مگر لگتا تھا جیسے وہ اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ ہفتے مہینے بن گئے، محل کے دروازے بند، بادشاہ اب لوگوں کے دلوں میں راج کرنے لگا۔ پھر ایک دن وہی درویش دوبارہ آیا۔
بادشاہ کے سامنے وہی سونے کا پیالہ رکھ دیا۔ جہاں پناہ، اب ایک بار پھر کوشش کیجیے۔ بادشاہ نے پیالہ اٹھایا، پانی بھرا اور لبوں کے قریب لایا۔ اس بار پانی نرم، شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ درویش بولا، اب تم بادشاہ نہیں، تم انسان بن گئے ہو۔ یہی پیالے کا راز تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے درویش کے قدموں کو چوم لیا۔ میں نے دولت، طاقت، عزت سب دیکھی، مگر جو سکون آج ملا ہے وہ کبھی کسی تخت پر نہیں ملا۔ درویش نے کہا، غرور تمہیں اونچا دکھاتا ہے مگر عاجزی تمہیں انسان بنا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر درویش وہاں سے چلا گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ فہیم الدین نے بعد میں اپنی سلطنت کا ایک حصہ یتیموں اور غریبوں کے نام کر دیا اور باقی زندگی درویش کے دیے پیالے کو محل کے مین حال میں رکھوا دیا، تاکہ ہر آنے والا دیکھے کہ عاجزی ہی اصل بادشاہی ہے۔